جی السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ میرا آج کا موضوع الیکشن، کیونکہ پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے تو میرا خیال ہے کہ میں 3-4 ویڈیوز جو ہے وہ اس موضوع پر ہی بناؤں گا، تو تاکہ ہماری پاکستان کی عوام کو پتہ چل سکے کہ پاکستان اور یورپین کنٹریز یا ایسے کنٹریز جو پڑھے لکھے ہیں ان میں الیکشن میں کیا فرق ہے، اور وہاں کی جماعتوں کی تھنکنگ اور وہاں کی جماعتوں کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہر جماعت کا ایک اپنا فلیگ ہے، ہر جماعت کا ایک اپنا نشان تو نہیں ہے، فلیگ انہوں نے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن یورپین میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی جماعت کا ایک لوگو بنایا ہوا ہے، اور لوگو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان کے نظریے سے، ان کی سوچ کے ساتھ۔ اگر میں فرانس کی بات کروں تو وہاں پر ویغ پارٹی، ویغ کا مطلب ہے گرین پارٹی۔ گرین پارٹی نے جو ہے اپنے اس نظریے کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بیان کیا ہے کہ اس میں پتے درختوں کے دکھائے ہیں تاکہ اس سے یہ چیز ظاہر ہو سکے کہ گرین پارٹی جو ہے وہ نیچر کو پریزرو کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نیچر کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکشن نہیں چاہتی جس طرح، اور یہ پارٹی جو ہے وہ ایسے تمام ہتھیار، مولک ہتھیار جو نیچر کو تباہ کر دیتے ہیں ان کے خلاف یہ آواز کھڑی کرتی ہے، جیسے ایٹم بم ہو گیا، اسی طرح دوسرے۔ سوشلسٹ پارٹی کا نشان فرانس کے اندر جو ہے پھول ہے اور ایک ہاتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ریپرزینٹ کرتا ہے ان کا سوشل سسٹم، اور پھول کا ان کا سسٹم ریپرزینٹ کرتا ہے ان کے تمام سسٹم، یعنی کہ وہ تمام جو عوامی سسٹم ہے وہ اس پھول کی مانند جو ہے بالکل آسان ترین بنائیں گے۔ اسی طرح کمیونسٹ پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی کا فرانس کے اندر نشان درانتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کام ہر ایک کے لیے، جو بھی اس معاشرے میں رہتا ہے اس کو ایکویلٹی کام کے اندر دی جائے، اس کو ایکویلٹی جو ہے معاشرے کے اندر دی جائے، جو کمیونسٹ کا ایک نظریہ ہے۔ پاکستان میں اس کے برعکس جو ہے وہ پارٹیوں کے نشانات تو میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ جو نشان الیکشن کمیشن ان کو دیتا ہے وہ اسی کو جو ہے اسی کے اوپر ہائے ہائے ویلا ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ اپنا نشان سمجھتی ہیں، تو جو نہ تو ان کے نظریے کو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی ان کے پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، دیکھیں پڑھی لکھی قوموں میں اور کم تعلیم یافتہ قوموں میں سب سے پہلا بنیادی فرق تو یہی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جو ہے پارٹی کا نشان وہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا، اور پارٹی جو ہے وہ اپنے جو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس نشان سے ریپرزینٹ ہوتا ہے اس کا نظریہ۔ اٹ مین کہ وہاں پر جماعتیں جو ہیں وہ نظریاتی ہیں اور اس کے اوپر قائم ہیں۔ باقی یورپین سے ہماری جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے اس بارے میں بھی۔ پاکستان میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی نشان دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں یا 2-3 الیکشن کے بعد جو ہے اگر اس نشان کو واپس لے لیا جائے تو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے نشان کو واپس لینے سے اس کے نشان کا ضائع ہو جانا اس کے ووٹر کے جو ہے ضائع ہو جانے کے مترادف ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں اور ایسے تمام ملکوں میں جہاں پر الیکشن کے نشانات دیے جاتے ہیں وہاں پر لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے وہ تناسب وہ اس معاشرے کے اندر انتہائی کم سطح پر ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان کی مثال لے لیجئے، پاکستان میں 35% ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو ہے انڈیا میں، وہ انہوں نے پھر بھی نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے بہت کام کیا، اور وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی پارٹی کے نشانات کی، تو یورپین سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار آپ کے جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ بات کی، انہوں نے کہا ہمارا ہر آدمی پڑھا لکھا ہے۔ اگر ایک مثلا میں اپنا نام لیتا ہوں، میں اگر ذوالفقار احمد جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی سے کھڑا ہو رہا ہوں، تو الیکشن میں جب میں جاتا ہوں تو عوام کو، اس حلقے کے عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالفقار احمد جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پھر کیا ہے، ان کا پروگرام جو ہے وہ
علاقے کے جو ہے یعنی کہ پروگرام جو سوشلسٹ پارٹی کا جو مین پروگرام ہوتا ہے وہ ٹی وی کے اوپر اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کی بکس نکالی جاتی ہیں، اس کے اشتہارات چھاپے جاتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کے اوپر وہ اربوں روپے خرچ کر دیں، نہیں، تھوڑے سے اشتہارات اور کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تھوڑی بہت سوری. اس کے بعد جو ہے الیکشن کا دن آتا ہے، بیلٹ باکس جو ہے اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوتا ہے ذوالفقار احمد، کوئی نشان نہیں ہوتا. باہر جو ہے الیکشن آفس کے باہر جو ہے ہر پارٹی کو ایک چھوٹا سا 3x4 فٹ کا ایک بورڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کینڈیڈیٹ کی پکچر جو ہے مثلا میری پکچر وہاں پہ لگی ہوگی اور نیچے لکھا ہوگا پاکستان سوشلسٹ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے یہ ذوالفقار احمد ہے. اپنا نام میں آپ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یوں باہر دیکھتے ہیں، انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ تو الیکشن کمپین کے جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں ٹی وی پہ ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے، جو ان کے مین جو ہے جو ان کے پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام جو ہے ٹی وی پہ اوپر آ کے دوسری پارٹیوں سے بحث کرتے ہیں، اپنا اپنا پروگرام جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور وہاں پر یقین مانے ہر پارٹی جو پروگرام دیتی ہے اس کو 100% عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر وہ یہ پروگرام جو دے رہی ہیں اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گی تو آئندہ عوام ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دے گی، انہیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا. تو بات ہو رہی تھی پھر بیلٹ پیپر کی اور الیکشن کے نشان. تو جو ووٹر ہے وہ آپ کے جہاں پہ ووٹنگ ڈر رہی ہوتے ہیں اندر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے بیلٹ پیپر کے اوپر تمام نشان نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں ذوالفقار احمد، پھر نیچے دوسری پارٹی کے سوشلسٹ پارٹی کے ہیں، گرین پارٹی کے ہیں، لیکن ادھر صرف نام ہوتے ہیں. اور وہ آپ نے چھوٹی مہر جو ہے وہ چورس رنگ کی کر لیں، جو بھی مہر ہو ان کی راؤنڈ ہو چورس ہو وہ آگے اس کھانے کے آگے جو ہے لگا دی جاتی ہے. تو یہاں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک پڑھی لکھی قوم میں اور ایک جاہل قوم میں، اب اسے جاہل ہی کہیں گے 30% 35% کوئی سوری اگر ہمارا لٹریسی ریٹ ہے تو یہ کوئی اچھا لٹریسی ریٹ نہیں ہے. اور ویری سوری آج 75 سال ہمیں سے زیادہ ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، ہم نے ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے اپنا لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے بالکل کام نہیں کیا. ہمارے ملک میں جو لٹریسی ریٹ تھوڑا بہت 2-3%، 4%، 5% بڑھا ہے، وہ میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے بڑھا ہے. وہ اس وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ جب پاکستانی جو ہے وہ جو ہمارا ایون غیر پڑھا لکھا طبقہ جب وہ باہر گیا، انہیں جب وہ دوسرے معاشرے میں گئے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو چلیں یہ ان کا گزارا ہو جاتا تھا، ڈاکٹر اردو میں بول رہے بھائی یہ دوائی جو ہے وہ آپ نے صبح دوپہر شام لینی ہے. وہاں پہ کیا ہے ڈاکٹر نے اگر دوسرے ملک میں گیا ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کے دے دی، اب وہ ان کی زبان علیحدہ ہے، ان کی ساری چیزیں علیحدہ ہے، پھر صبح دوپہر شام یا صبح شام یا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انہوں نے لکھ دی ہیں اس کے اوپر پیپر کے اوپر. تو وہاں پر جو ہے آدمی جو ہے وہ بالکل بت کی طرح کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یار میں اس کو کیسے کروں. تو وہاں پر جا کر انہیں پتہ چلا، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. تو بات ہو رہی تھی یہ اہمیت کی، تعلیم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپر کی. میں یہ سمجھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ٹھیک ہے 1 الیکشن 2 الیکشن 3 الیکشن جو ہے وہ تو چلیں نشانات کے ساتھ ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو نشانات پارٹی کے ختم کر دینے چاہیے تھے تاکہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر مجبور ہو جاتی کہ وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اپنی قوم کو جو ہے وہ لٹریسی ہمارا جو ہے اپنے معاشرے کا جو ہے وہ لٹریسی ریٹ بڑھتا. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس دفعہ چلیں الیکشن جو ہے وہ نشانات کے ذریعے کروا دے، لیکن آئندہ الیکشن جو ہے وہ کہے بھی آئندہ کوئی الیکشن جو ہے وہ انتخابی نشان کے ذریعے نہیں کرایا جائے گا. اس سے پھر ایک فرق پڑے گا کہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں جب وہ اقتدار میں آئیں گی، کسی ایک جماعت کا نہیں کہتا، میں تمام جماعتوں کا کہتا ہوں کہ جو بھی جماعت اقتدار میں آئے گی وہ پھر مجبور ہوگی کہ وہ اپنے بوڑھوں کے لیے تعلیم بالغاں،
اور اپنے بچوں کے لیے ہر ایک کے لیے جو وہ تعلیمی نظام کو پروگرام کو وضع کرے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ آئندہ جب وہ الیکشن میں جائے گی تو اس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا، اور اس کے کینڈیڈیٹ کا نام اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو وہ ووٹ جو ہے ضائع ہو جائے گا، یا ووٹ ڈلے گا نہیں، یا ووٹ کسی اور کو پڑ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو انتخابی نشان اور غیر انتخابی نشان کی افادیت کا پتہ چل جانا چاہیے، اور ہماری قوم کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ آئندہ الیکشن کے اندر کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ کوئی انتخابی نشان الاٹ نہ کیا جائے۔ ابھی میں کچھ بیانات بھی سن رہا تھا کہ الیکشن کے بارے میں، تو کچھ سابق وزیر کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اس سیاسی جماعت سے جو ہے یہ انتخابی نشان اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو اس کے جو ہے اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ تو آپ اس فکرے سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جہالت کی انتہا کتنی بڑی ہے، کہ اگر آپ کسی کا انتخابی نشان لے لیں تو اس کا ووٹر کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو سے جو ہے وہ عوام کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ انتخابی نشان جو ہے وہ صرف ان ممالک کے اندر رائج ہیں جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو پڑھی لکھی قومیں ہیں وہاں پر کوئی انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جاتا، وہاں پر ہر پارٹی ایک اپنا منشور دیتی ہے، اور ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی کا، یہ کینڈیڈیٹ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کا، یہ جو ہے گرین کا ہے، یہ جو ہے دوسری کانگریس کا ہے، یہ اس کا تو تمام جماعتوں کو انہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آئندہ ہمارے معاشرے کے لیے مشرِ راہ بھی ہے، اور تمام عوام کو چاہیے کہ جو ہے آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ انتخابی نشان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرے، اور آئندہ الیکشن سے پہلے ہماری قوم کا لٹریسی ریٹ یہ جو 35% ہے یہ 75-80% ہو جانا چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لٹریسی ریٹ میں ہمارا کیا ہے؟ لٹریسی ریٹ میں یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو جو ہے نام پڑھنا آنا چاہیے، اس کو لٹریسی ریٹ ہے، یعنی کہ آج کل کے دور میں جو ہے یہ جاہل ملکوں میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ نام پڑھنا آنا چاہیے، اخبار پڑھنا آنا چاہیے، حالانکہ لٹریسی ریٹ میرے خیال میں کم سے کم جو ہے وہ میٹرک تعلیم تک جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے بچے کو، ہر شخص کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ میٹرک تعلیم لازمی ہونی چاہیے، اور یہ نظام جو ہے وہ یورپ میں موجود ہے کہ وہاں پر کم سے کم جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ میٹرک لیول تک کی جو ہے انہوں نے لازمی قرار دی ہوئی ہے، اور والدین کو یہ کہا گیا ہے اور معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ لازمی اپنے بچوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھیجیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے گورنمنٹ کے جتنے اسکول تھے ان کو جو ہے صحیح طرح مینیج نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ جو انتہائی کم ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کی اہمیت کو کا اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی الیکشن کے اوپر 2-3 ویڈیوز اور بناؤں گا، تو پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔